السلام علیکم دوستو، آج پھر حاضر ہوا ہوں میں اردو درخشاں کے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے بھابھی جان۔ بھابھی جان ایک بہت ہی اچھا چیپٹر ہے، اس سے تقریباً اچھے سوالات آتا ہے۔ تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں بھابھی جان چیپٹر پڑھنے کے لیے۔ تو یہ رائٹر ہیں، اس کے لکھنے والے ہیں سہیل عظیم آبادی۔ ان کے رائٹر لکھنے والے سہیل عظیم آبادی ہیں۔ جس طرح میرا یہ طور اور طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں صنف کا تعارف کرا دیتا ہوں، جیسے کہ حمد ایک صنف ہے، اس کا تعارف کرایا کہ حمد کیا ہوتا ہے، حمد کس کو کہتے ہیں، حمد میں کیا کیا چیزیں بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر یہ جو بھابھی جان یہ قصہ ہے، یہ ایک افسانہ ہے۔ اب افسانہ صنف کا تعارف آپ مختصر میں دیکھیے، پھر ان کے بعد ہم سہیل عظیم آبادی کے زندگی اور حالات اور ان کے تعارف کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر ہم سمجھیں گے کہ بھابھی جان کیا ہے، کیونکہ سوالات ایسے ہی بنتے ہیں کہ افسانہ کا بھی پوچھا جاتا ہے، اور رائٹر جو لکھے ہیں ان کی زندگی کے، ان کے پیدائش، وفات اور کہاں تعلیم حاصل کی، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد وہ جو قصہ لکھا ہے، جو کہانی اور افسانہ اور ناول لکھا گیا ہے، ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ آپ لوگ اسی طرح بنے رہیے، انشاءاللہ میں اسی طرح کے خلاصہ کے طور پر بیان کرتے رہوں گا۔ صنف کا تعارف، مصنف کا تعارف، خلاصہ اور کچھ کوسچن آنسر بھی کرایا جاتا ہے، بلکہ کچھ نہیں، سب طرح کے کوسچن آنسر ہم لاتے رہیں گے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صنف کا تعارف۔ افسانے جدید دور کی پیداوار۔ افسانہ جدید دور کی کیا ہے؟ پیداوار، یہ افسانہ ہے، سمجھے نا۔ اب یہ تیزی سے بدلتے ہوئے زمانہ کے ساتھ ساتھ اپنے اور دماغی طور پر معروف رہنے والوں کے لیے مختصر افسانہ، ناول، داستان سے زیادہ کشش رکھتا ہے۔ آپ نے سمجھا؟ ان کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ مختلف ماہرین فن۔ ماہرین فن کہتے ہیں وہ فن کے اندر مہارت رکھنے والا، صلاحیت رکھنے والا، لیاقت رکھنے والا کو ماہر فن بولتے ہیں۔ مختلف ماہر فن نے افسانہ کے اپنے اپنے طور پر تعریفیں کی ہیں۔ ایک ماہر فن نے کہا ہے کہ افسانہ ایسی کہانی ہے جو ایک نشست میں بیٹھ کر پڑھی جا سکے۔ افسانہ ایسی کہانی ہے جو ایک نشست میں بیٹھ کر پڑھی جا سکے۔ ایک ماہر فن نے کہا ہے کہ افسانہ میں بنیادی چیز و وحدت چیزوں کا تاثیر ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ افسانہ میں بھی بدلاؤ آیا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا اور جانتے بھی ہوں گے کہ زمانہ میں اپڈیٹ ضروری ہے۔ آپ اپنے موبائل کے اندر ایپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح افسانے میں بھی اس دور کے لحاظ سے کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایک اچھا افسانہ اختصار کے ساتھ زندگی کے کسی گوشے کو قاری کے سامنے آتا ہے یا قاری کے سامنے کرتا ہے، تو مختصر ہونے کی وجہ سے افسانہ میں جھول کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں۔ مختصر ہے تو زیادہ جھول نہیں ہوتا ہے افسانہ میں، تو وہ افسانہ بہت ہی مؤثر ہوتا ہے۔ افسانہ نگار کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات کا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے، یعنی جو ہے کہ جو افسانہ لکھتا ہے ان کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات کو پڑھے، سمجھے، جانے، اس اعتبار سے وہ اگر افسانہ لکھتا ہے تو وہ ایک کامیاب مصنف ہے، کامیاب رائٹر ہے۔ کردار ایسے ہوں، اب بتا رہا ہے کہ کیا کیا ہونی چاہیے۔ مطالعہ گہرا ہونا چاہیے، کردار ایسے ہوں کہ ہمارے زندگی سے اور ہمارے تجربوں سے مطابقت رکھتے ہوں۔ یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے۔ افسانہ کے تعلق سے مرتب کہکشاں دوم لکھتے ہیں۔ مرتب کہکشاں یعنی جو دوسری کتاب، ایک تو ایک درخشاں، دوسرا کہکشاں ہے، وہ کیا لکھتے ہیں، ان کی تاثر ہم نے بیان کیا ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا، اور اس صنف نے تقریباً اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نشیب و فراز مطلب اونچ نیچ، پریشانی، تکلیف، دکھ دیکھی ہے۔ متفقہ رائے یعنی ہے کہ یکجہتی رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ
نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا گیا ہے، جو 1903 عیسوی میں شائع ہوا۔ شائع مطلب لکھا گیا۔ اس کے مصنف راشد الخیری تھے، اور اس کے بعد پریم چندر اور سجاد حیدری یرلم کے افسانے سامنے آئے۔ تب ان کے بعد چند رائٹر کے افسانے سامنے آئے۔ اب ایک بات اور آپ دیکھیے کہ 1936 میں اردو افسانہ نے ایک نیا موڑ لیا، کیونکہ اس سال ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے قبل ہی انگارے کے نام سے ایک مجموعہ منظر عام پر آ چکا تھا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے اردو کے مختصر افسانوں کی تاریخ میں نئے تجربے کی بنیاد ڈالی ہے۔ اب دیکھیے وہ 1936 کا تھا، اب 1960 میں کیا باتیں آئی ہے۔ 1960 کے بعد دور جدیدیت کا دور آیا، اور جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی۔ افسانہ کب کیسے لکھا گیا، کس ماحول میں کیسا تھا، یہ سوال کا بہت جامع چیز ہے، اس کو آپ غور سے نوٹ کیجیے۔ اس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا اور افسانے میں علامت، استعارہ، تمثیل، تحریر کی آمیزش کر کے اردو افسانے کا افق وسیع کیا۔ افق مطلب اس کو بلندی پر لے گیا، اس کو وسیع بنایا، پھیلایا۔ جدیدیت سے متاثر ہو کر جو افسانہ نگار سامنے آئے، ان میں سریندر پرکاش، انتظار حسین الحق اور کلام حیدری قابل ذکر ہیں۔ یہ سب بہت محنت کیے اور انہوں نے اپنی کاوش کو دکھایا، تو لوگ ان کی کلام کو پسند بھی کیے ہیں۔ یہ تو تھے افسانہ سے متعلق۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں مصنف کا تعارف، یعنی رائٹر کا تعارف ہم لوگ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں رائٹر کا تعارف کیا ہے۔ جو لکھنے والے ہیں، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ یہ آپ کا آبجیکٹو کا بھی کوشچن آتا ہے۔ یہ 1911 میں پٹنہ میں پیدا ہوا۔ ان کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ ان کا آبائی وطن شاہپور، آبائی وطن کہاں ہے؟ شاہپور میں، بھدول جو ضلع پٹنہ میں ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم ایک معلم کی سرپرستی، معلم کہتے ہیں پڑھانے والے استاد، ٹیچر کو۔ جب سہیل عظیم آبادی کی عمر 1 سال کی تھی، تبھی ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ افسوس، یعنی سہیل عظیم آبادی 1 سال کے تھے ہی جبھی ان کے والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب سہیل عظیم آبادی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، گرچہ مظفر پور، حیدرآباد، کلکتہ جیسے علمی مراکز میں کافی دنوں تک انہوں نے قیام پذیر رہے۔ قیام پذیر مطلب ٹھہرے رہے، رکے رہے، وہاں رہے۔ ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کی، یعنی یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز شاعری سے کی، لیکن جلد ہی افسانہ نگاروں کی طرح راجے ہوئے اور پھر پلٹ کر پیچھے کی طرف نہیں دیکھا، پھر افسانے کی طرف چلے گئے، پھر پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ سہیل عظیم آبادی آل انڈیا ریڈیو سے بھی منسلک تھے۔ ان کی زندگی کے بارے میں بہت جامع چیزیں ہم نے کئی کتابوں سے ڈھونڈ کر نکالا ہے، اور یہ PDF ہم کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ آپ لوگ ضرور سپورٹ کیجیے۔ اس ملازمت کے ساتھ ساتھ دہلی میں رہے، اور پھر ان کا تبادلہ شری نگر کشمیر میں ہو گیا، پھر وہ پٹنہ واپس آ گئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ مطلب یہ ہے کہ ریزائننگ دے دیا۔ اس کام سے وہ کیا کیا؟ ریزائننگ دے دیا۔ اب دیکھیے سہیل عظیم آبادی کو صحافت سے دلچسپی تھی۔ کس سے؟ صحافت کہتے ہیں لکھنے کو، نگاری تحریر میں ان کو بہت ہی، وہ صحافت کیا کرتے تھے، اس سے ان کو بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے راوی اور تہذیب نام سے رسالے نکالے، ایک روزنامہ ساتھی کا اجرا کیا، ایک اخبار حال بھی نکالا۔ سہیل عظیم آبادی جب تک زندہ رہے، اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے۔ مصروف مطلب یہ کہ مشغول رہے، اس میں لگے رہے، اردو کو کیسے فروغ دیا جائے، اردو کی کیا حق ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے چھوٹا ناگپور میں 7 برس تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا، یعنی کہ اردو کو فروغ دینا، اردو کو اوپر چڑھانا۔ چھوٹا ناگپور کے قیام
چھوٹا ناگپور کے قیام اور میں زمیندارانہ ماحول، ٹھیک ہے، زمیندارانہ ماحول میں انہوں نے افسانے کے لیے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے بہتر افسانوں میں ہم ان موضوعات کو دیکھ سکتے ہیں۔ مزدوروں کے استحصال اور زمینداروں کا ظلم ان کے افسانے کا محبوب موضوع تھا۔ یعنی یہ ہے کہ وہ مزدور کے ساتھ زیادہ ہمدردی کرتے تھے، اور زمینداروں کا ظلم، جن زمیندار ہے مزدور کو بلا لیا، اپنے کھیت میں کام کیا، اس پہ اتیاچار اور ظلم کیا کرتا تھا، ان پر ان کا بہت فوکس تھا۔ کیوں کہ یہ دیکھا تھا، ایسے گھرانے سے، ایسی فیملی سے تعلق رکھتا تھا کہ ساری چیزوں کو وہ اپنے علاقے میں دیکھا تھا۔ سہیل عظیمہ آبادی کے 3 افسانوی مجموعے الاؤ، نئے پرانے اور 4 چہرے ہیں۔ ایک ناول ہے بے جڑ کے پودے، یہ سب ان کے ناول افسانہ چیزیں ہیں۔ اب سہیل عظیمہ آبادی کا انتقال 1980 میں ہوتا ہے۔ اتنی باتیں آ گئی، کب پیدائش ہوا، کیا کام تھا، کہاں سے کہاں تک پہنچا تھا۔ اگر آپ اس کو صحیح سے پڑھ لیں اور یہ سن بھی لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ آگے آنے والے آبجیکٹیو سوال کا آپ خود حل کریں گے۔ چلیے، اب یہ تو تھا صنف کا تعارف، یعنی افسانے کا تعارف کرا دیا، مصنف کا بھی تعارف کرا دیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ خلاصہ، یعنی یہ کہ جو بھابی جان ایک ناول، یہ افسانہ لکھے ہیں، اس افسانے کا خلاصہ کیا ہے؟ بھابی جان سہیل عظیمہ آبادی کی کہانی ہے۔ بھابی جان سہیل عظیمہ آبادی کی کیا ہے؟ کہانی ہے۔ اس کہانی میں انہوں نے رقیہ بھابی کے روپ میں ایک ایسی عورت کا کردار پیش کیا ہے جو ایثار و قربانی اور مہر وفا کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ ایثار و قربانی، یہ عورت بہت قربانی دی اور وفا بھی کیا۔ جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، رقیہ بھابی ہمارے دلوں میں جگہ اور مقام بنا لیتی ہے۔ رقیہ بھابی کا کردار وہ شمع کے مانند ہے جو خود جلتی اور پگھلتی رہتی ہے پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی روشنی نہ جانے کتنے اندھیرے ذہن کو روشن کر دیتا ہے۔ رقیہ بھابی کا جو مثال دیا ہے وہ شمع کے مانند ہے جو خود پگھلتی ہے اور لوگوں کو روشن کرتی ہے، پگھل کے ختم ہو جاتی ہے لیکن لوگوں کو، گھر کو روشن کرتی ہے۔ گھر کی ساری، اب رقیہ بھابی کیا ہے؟ بھابی جان، گھر کی ساری ذمہ داری رقیہ بھابی پر تھی۔ بچوں کی تعلیم، اس پر ان کے کھانے پینے کا انتظام، اپنے دیور اختر کی خاطرداری وغیرہ۔ اس وجہ سے ہمیشہ صرف 400 روپے ملتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ٹیوشن بھی کرتی تھی۔ بھابی جان شوہر پرست تھیں، ان کے شوہر سیاست میں تھے، اس سلسلے میں وہ جیل بھی جا چکے تھے، اور پھر بھابی جان ان کو حوصلہ دیتی رہتی تھی۔ ان کے جو شوہر، بھابی جان کا جو شوہر اختر کا جو بھائی تھا وہ جیل جا چکا تھا، کیونکہ وہ پولیٹیشن سے تعلق رکھتا تھا، ایسے معاملے میں وہ جیل جایا کرتا تھا۔ بھابی شمی کی نام ایک غریب لڑکی اپنے خرچ پر پڑھاتی تھی، اور غریبوں کو مدد کرنا بھابی کی فطرت میں شامل تھی۔ انہوں نے شمی کی وجہ سے بالے بیچ دیے، شمی کی فیس خرچہ کرنے کے لیے سے اختر کو بھی اپنے گھر رکھ لیا۔ کافی طرح کی وہ ایک عورت ہے، لیکن اس کے اندر جذبہ کا ایک مجسمہ تھا۔ اب اس کہانی کو پڑھیں، اور جیسے کہ آپ نے ابھی خلاصہ کے طور پر جو میں نے پیش کیا ہے اس کو آپ نے دیکھا۔ اب ہم آپ لوگ چلتے ہیں کچھ سوالات کی طرف۔ سوالات ہمارے یہاں 3 طرح کے ہوں گے۔ سبجیکٹیو میں ہوگا مختصر ترین، دوسرا ہوگا مختصر، تیسرا ہوگا تھوڑا سا مطول۔ ان کے بعد پھر آبجیکٹیو کا بھی ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے، یہ بھابی جان قصہ کے متعلق اور ان کے رائٹر کے متعلق سوال جواب ہم نے بنایا ہے۔ دیکھیے آپ، سوال نمبر 1، سہیل عظیمہ آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، سہیل عظیمہ آبادی کی پیدائش 1911 پٹنہ میں ہوئی۔ 1911 کو پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل عظیمہ آبادی کی پیدائش 1911 اور پٹنہ میں ہوئی۔ نمبر 2، سہیل عظیمہ آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ جواب، بچپن کا نام وہی اصل نام تھا جو محب الرحمن لوگ پکارتے ہیں، اصل نام یہی تھا اور یہ بچپن کا نام تھا۔ سوال نمبر 3، سہیل عظیمہ آبادی پہلے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا؟ سہیل عظیمہ آبادی کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا؟ جواب،
سہیل عظیم آبادی کا پہلا افسانوی مجموعہ الاؤ ہے جو 1940 میں شائع ہوا۔ الاؤ۔ سوال نمبر 4، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ جواب، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم ان کے نانہال کے ایک مدرسے میں ہوئی۔ نانہال کے ایک مدرسے میں ان کی ابتدائی تعلیم۔ اب یہ مختصر سوال، آپ چند سوال دیکھیے، پھر ان کے بعد ہم آبجیکٹیو کی طرف چلیں گے۔ سوال نمبر 1، رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ رقیہ بھابھی کے دیور کا نام اختر تھا۔ سوال نمبر 2، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ رقیہ بھابھی کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا، جس کی وجہ سے وہ بار بار جیل جایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھیں اور کیوں کرتی تھی؟ جیسا کہ اگر آپ نے شروع میں غور سے پڑھا تو آپ ضرور اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو سوال کا جواب آتا ہے تو وہ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ جواب کیا ہے کہ رقیہ بھابھی شمی نام کی ایک لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی، چونکہ گھر کی اقتصادی حالت بہتر نہ تھی۔ شمی کے گھر کے اقتصادی حالت بہتر نہ تھی۔ اب اگلا سوال دیکھیے آپ کہ سوال نمبر 4، رقیہ بھابھی کی سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کرنا چاہیے؟ میں نے سونے کی چوڑی کا ذکر کیا۔ شمی کی فیس ادا کرنے کے لیے رقیہ بھابھی کو اپنی سونے کی چوڑیوں کو فروخت کرنا پڑا تھا۔ اب ہم کچھ آبجیکٹیو سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگ، ہم نے آبجیکٹیو سوال کچھ بنایا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھیے اور فٹافٹ کامنٹ میں لکھیے، فٹافٹ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کا جواب ضرور دیجیے۔ کیا لکھا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو دیکھیے، الف میں ہے سید مجیب الرحمن، با میں ہے سید منیب الرحمن، جیم میں ہے سید مجیب الرحمن اور دال میں ہے سید لطیف الرحمن۔ تو کیا ہے؟ جلدی بتائیے۔ جیم صحیح ہوگا، جیم صحیح ہوگا، سید مجیب الرحمن، یہ آپشن صحیح ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ سوال نمبر 2 میں سہیل عظیم آبادی کے افسانے مجموعے کا نام کیا ہے؟ الف بھابھی جان، با اندھیرے اجالے، جیم پرانی، دال نئے پرانے۔ تو کیا ہے؟ جلدی بتائیے کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ افسانہ بھابھی جان۔ کیا ہے یہ؟ بھابھی جان افسانوی مجموعے کا نام ہے۔ سوال نمبر 3، سہیل عظیم آبادی کی سن پیدائش کیا ہے؟ 1900، الف میں 1910، با میں 1911، جیم میں 1912، دال میں 1913۔ کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے، کیا تھا؟ 1911۔ دیکھیے سوال نمبر 4، سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے بھابھی جان میں بھابھی جان کا نام کیا ہے؟ بھابھی جان کا نام کیا ہے؟ الف میں شمی، با میں عرفانہ، جیم میں رقیہ اور دال میں ذکیہ۔ جیم ہوگا، کیا ہوگا؟ رقیہ۔ کیا ہوگا؟ رقیہ۔ اب اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 5، کہانی بھابھی جان میں دیور کے کردار کا نام کیا ہے؟ دیور کا کردار جو ادا کیا ان کا نام کیا ہے؟ الف میں اختر، با میں یوسف، جیم میں حامد، دال میں زید۔ کیا ہے؟ الف ہے اختر۔ کیا ہے؟ الف ہے اختر۔ آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو خوب اچھا لگا ہو۔ آپ ضرور لائک، شیئر، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں سے بتائیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے، اب ایگزام بہت قریب آنے والا ہے، ہم نے خلاصہ کے طور پر اس ویڈیو کو دیا ہے۔ اگر آپ اس کو حل کر لیجئے گا تو اس سے آپ کے کم سے کم 15 نمبر ضرور بنیں گے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو سے ملا کر کے، اور یہ افسانہ بہت ہی اچھا ہے اور اس سے ضرور 5 سوال آبجیکٹیو میں دیا جاتا ہے۔ ہر سال کا آپ چیپٹر اٹھا کے دیکھ لیجئے، بھابھی جان قصے سے ضرور سوال آتا ہے۔